بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے دور کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ آپ کے دور میں ایک نوجوان تھا جس کا باپ بچپن میں فوت ہو چکا تھا، اور جو اس کی ماں تھی، اس کے جو پیر و مرشد تھے، وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تھے۔ ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ نوجوان انتہا درجے کا بگڑ چکا تھا، اور اس کا کام سارا دن برائیں ہی کرنا تھا، سارا دن شراب پینا اور محفلیں کرنا اس کا کام تھا۔ نوجوانی میں آ کر اس نے اتنا مگن ہو گیا، دنیا کے کاموں میں اس طرح مگن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے رب کو ایک سجدہ بھی نہ کیا۔ یوں تو وہ معاشرے میں ہر طرح کی جو برائیاں تھیں وہ کرتا تھا، ان میں مبتلا تھا، لیکن کبھی اس نے اپنے رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ آخرکار کثرت شراب کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت جو ہے وہ یقینی ہے۔ اس نے ایک دن اپنی ماں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے میری پیاری ماں، یہ جو بیماری مجھے لگ چکی ہے، میں نے یقینی طور کے اوپر مر جانا ہے۔ آپ ایک کام کرو، آپ اپنے مرشد کے پاس جاؤ اور ان کو کہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ جو ہے اس کو پڑھا دیں گے۔ ماں نے کہا، تو انتہا درجے کا فاجر و فاسق ہے، ساری زندگی تو نے شراب پی ہے، اور میرے جو مرشد ہیں وہ تو انتہا درجے کے پاک ہیں، وقت کے ولی ہیں، وہ آپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ کہا، نہیں میری پیاری ماں، آپ ایک دفعہ میرے لیے ان کے پاس جائیں، میں اپنے رب سے رو رو کے گڑ گڑا کے ضرور بخشش مانگوں گا۔ آپ تو ایک ماں ہو، اور میرا رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ ایک دفعہ میری خاطر جائیں ان کے پاس۔ چنانچہ ماں اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کر اپنے مرشد کے پاس گئیں اور ان کو جا کے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے عورت، آپ کا جو بیٹا ہے وہ نوجوان انتہا درجے کا گناہ گار ہے، شرابی ہے، اور اس نے اپنے رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں اس کا نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ ساری بات سن کر اپنے مرشد کی واپس اپنے بیٹے کے پاس آئی اور سارا واقعہ سنایا، اور اسی اسنا میں وہ نوجوان جو تھا اس دنیا سے چلا گیا، اس کی جو روح ہے نکل گئی جسم سے، اور وہ ایک مردہ جسم اب پڑا ہے، اور اس کو رونے والا کوئی نہیں۔ اس کی ماں رو رہی ہے اور اب سوچ رہی ہے کہ اس کو کفن کون پہنائے گا، اس کو نہلائے گا کون، کیونکہ یہ تو معاشرے کے اندر ایک برا انسان تھا، پوری زندگی اس نے شراب پی ہے، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنے رب کو بھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ اور اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے، دروازے کے اوپر کوئی دستک دیتا، اور وہ عورت اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے تو آگے دیکھتی ہے کہ مرشد پاک ہیں، یعنی کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کھڑے ہیں۔ کہا، اے مرشد پاک، آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس نوجوان کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، پھر آپ کیوں آئے؟ کہا، یار سنو، جب رات کو میں مصلی عبادت کے اوپر کھڑا ہوا، غیب سے آواز آئی، اے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، کیا آپ اپنے آپ کو وقت کا اتنا بڑا ولی سمجھتے ہو؟ نہیں، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بے حساب ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، چاہے تو زانیوں کے گناہ معاف کر دے، چاہے تو شرابی جو ہیں ان کی جو شراب نوشی ہے اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ چاہے وہ بنی اسرائیل کا 100 قاتلوں والا مسئلہ ہو، اس کو حل کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کی جو رحمت ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور آپ جاؤ، وہ نوجوان فوت ہو چکا ہے، جا کر صرف اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی بلکہ اس کو نہلانا ہے، کفن پہنانا ہے، اور بستی کے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھے کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ اور چنانچہ میں آ گیا ہوں، اور یہ واقعی نوجوان فوت ہو چکا ہے، میں اس کو خود نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس نوجوان کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اور نماز جنازہ پڑھا کر اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس لوگوں کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا، اور کہا کہ اللہ جس کو چاہے بخش دیتا ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بے حساب ہے، اور آپ اگر اپنے آپ کو ایک بہت بڑا انسان
سمجھنے لگو کہ میں وقت کا ولی ہوں، میرے سے بڑا کوئی ولی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جانتی ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے بڑا نہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا مختصر یہ ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، فاجر و فاسق ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لے، بالکل اس شرابی نوجوان کی طرح، تو اللہ تعالیٰ یقینی طور کے اوپر معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمام جہانوں کے لیے بے حساب ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی جو مزید اچھی ویڈیو ہیں اس کے لیے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں، اس کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اللہ حافظ، ٹل دین نیکسٹ ویڈیو۔